علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حضرات محترم، آج کا دن ہمارے لیے ایک بڑی خوشی کا دن ہے کہ ہمارے اکابرین نے 7 ستمبر 1974 کو ایک ایسا مسئلہ حل کیا جس میں وہ لوگ جو غلام احمد قادیانی کے ماننے والے تھے، جس نے ایک نئے دین کی بنیاد رکھی، جب میرے آقا علیہ السلام اس دنیا سے پردہ پوش ہوئے تو اس وقت بھی اسلام کے خلاف سازشیں ہوئی۔ مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جو خلیفۃ المسلمین تھے، انہوں نے کہا کہ اس مسلمہ کذاب کے خلاف جہاد کرنا ہے، جنگ کرنی ہے کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ تو صحابہ نے مشورہ دیا کہ ابھی اسلام کے ایسے حالات نہیں ہیں کہ ہم اس کے خلاف جنگ کریں، تو حالات خراب ہو سکتے ہیں۔ آپ نے فرمایا مجھے اس بات کی پرواہ نہیں، حالات جیسے بھی ہوں، اس نے ختم نبوت کے خلاف بات کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، لیکن یہ کہتا ہے کہ میں نبی ہوں، ہم اس کو کیسے برداشت کریں؟ کچھ بھی ہو، مسلمہ کذاب کے خلاف آپ نے جہاد کا اعلان کر دیا۔ میرے دوستو، جو اللہ کو اور اللہ کے رسول کو مانتے ہیں وہ مسلمان ہیں، اور جو اللہ اور اللہ کے رسول کو نہیں مانتے، جو قرآن کو نہیں مانتے، جو اسلام دین کو نہیں مانتے، وہ غیر مسلم ہیں۔ دو ہی باتیں ہیں، جو اللہ کے رسول کو مانے وہ مسلمان اہل اسلام ہیں، اور جو اللہ اور اللہ کے رسول کو نہ مانے وہ غیر مسلم ہیں، وہ اہل اسلام نہیں ہے۔ اب یہ بات مسلمانوں کی مساجد ہوتی ہے، مسلمانوں کے مدرسے ہوتے ہیں، اور جو اللہ کے رسول کو ختم نبوت کو نہیں مانتے، نہ ان کی مساجد ہو سکتی ہے، نہ ان کے مدرسے ہو سکتے ہیں۔ اس لیے یہ بات میرے فاضل دوست کہہ رہے تھے کہ ان کے مدرسے بھی ہیں، مساجد بھی ہیں، وہ مساجد نہیں بنا سکتے، ان پر پابندی ہے، وہ غیر مسلم ہیں۔ جو قادیانی ہے، جو غلام احمد کو مانتے ہیں، وہ قادیانی غیر مسلم ہیں، مسلمان نہیں ہیں۔ اب یہ کہہ دیتے ہیں کئی لوگ کہ وہ ایک فرقہ ہے، اور بھائی بات سنیں، غلام احمد قادیانی جو کہتا ہے کہ میں غلام احمد ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناموں میں ایک نام احمد ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام احمد بھی ہے، محمد بھی ہے، حاشر بھی ہے، عاقب بھی ہے، اور ماہی بھی ہے۔ اس لیے وہ کہتا ہے میں غلام احمد ہوں، وہ تو خود احمد کا غلام ہے، وہ نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی تو وہ ہے جو سچا ہو،
غلام احمد قادیانی تو جھوٹا ہے، اور نبی تو وہ ہے جو بے عیب ہوتا ہے۔ غلام احمد قادیانی میں تو عیب ہے۔ کیوں؟ آپ کو پتہ ہے کہ غلام احمد قادیانی وہ ایک آنکھ سے کانا ہے، اور جو کانا ہو اس میں عیب ہے۔ قربانی کا جانور وہ لگتا ہے جس جانور میں عیب نہ ہو، اور جس میں عیب ہو وہ قربانی کا جانور نہیں ہو سکتا، وہ قربانی نہیں ہو سکتی۔ جس میں عیب ہو، جو کانا ہو، وہ نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی سچا ہوتا ہے، نبی بے عیب ہوتا ہے۔ اس لیے جو وہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے وہ نبی نہیں ہو سکتا۔ وہ تو کہتا ہے میں غلام احمد ہوں، وہ احمد کا غلام ہے، اس لیے ہم اس کو نبی نہیں مانتے۔ اور جو وہ غیر مسلم ہے، اگر وہ کہتا ہے کہ نبی میں نبی ہوں، اور جو ان کو ماننے والے ہیں وہ بھی غیر مسلم ہیں، تو اس لیے میرے دوستو، آج 50 سال پورے ہوئے جو ہمارے اکابرین نے جس دن یہ فیصلہ کروایا تھا، اور اس بات پر آئین 1973 کا آئین بنا تھا کہ جو قادیانی ہے وہ غیر مسلم ہے، تو آج ہم 50 سالہ گولڈن جوبلی منا رہے ہیں، اور یہ دن اس لیے بھی بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اس لیے یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول جو خاتم النبیین ہے، ختم نبوت کی مہر لگ گئی کہ حضور کے بعد کوئی نبی آ سکتا نہیں۔ میں نے نیٹ کھولا تو ایک عالم دین تقریر کر رہے تھے، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ غلام احمد قادیانی نے اپنی کتاب میں خود لکھا ہے کہ جب میں اسکول میں پڑھا کرتا تھا تو میں سب کلاس میں سب سے نکما ترین لڑکا تھا، نکما ترین، اور جو نکما ترین ہوتا ہے اس کو کلاس میں سب سے آخر میں بٹھاتے ہیں، اور یہ بات بھی اس نے لکھی کہ مجھے کلاس میں سب سے آخر میں بٹھاتے تھے۔ اب یہ فیصلہ آپ کر لیں، جو نکما ترین ہو وہ نبی ہو سکتا ہے؟ نکما ترین نبی تو اعلیٰ ہوتا ہے، نبی افضل ہوتا ہے، نکما ترین کبھی نبی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے غلام احمد قادیانی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے وہ اہل اسلام نہیں ہو سکتا، مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اور جو یہ کہیں کہ ہم مسجدیں بھی بناتے ہیں، مسجدیں بھی ہماری ہیں، تو مسلمان مسجدیں بناتے ہیں، غیر مسلم اپنی عبادت گاہ مسجد کو نہیں کہہ سکتے، مسجد نہیں بنا سکتے۔ اس لیے میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ قادیانی جو ہیں وہ غیر مسلم ہیں، ان کا علیحدہ ایک علیحدہ ہی ان کا کام ہے، ہمارا علیحدہ ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ اور اللہ کے رسول کو مانتے ہیں، اور ختم نبوت پر یقین رکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت بھی آخری ہے۔ خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آنا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی آنا ہوتا تو نبی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے، یہ مقام تھا ان کا۔ اس لیے حضور آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی آ نہیں سکتا، اور جس نے کوئی یہ دعویٰ کیا وہ جھوٹا ہے۔ آمین ثم آمین۔